جس میں یروشلم کی گلیاں خون سے رنگ چکی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ اب اسلام کا سورج ڈوبنے والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید صلاح الدین ایوبی بھی نہ ہوتے، اور شاید یروشلم آج بھی ہمارے دلوں کی دھڑکن نہ بن پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سرخ رنگت والے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، محمود مجھے ان سے بچاؤ۔ دوستو، یہ وہ سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھولی جا رہی تھی۔ سوچئے ذرا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ دو عظیم لیڈرز، گرو اور شاگرد، آپس میں لڑنے والے تھے۔ وہ کہتا تھا اگر میں فتح نہ کر سکا تو کوئی اور کرے گا، لیکن یہ منبر وہاں ضرور پہنچے گا۔ آج کی کہانی ہے الملک العادل نور الدین زنگی۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کسی عام بادشاہ کی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی ایسے فاتح کی داستان ہے جو صرف زمینوں پر قبضہ کرنے نکلا ہو۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اس وقت امید کا دیا جلایا جب مسلم امہ کی چاروں طرف صرف گپ اندھیرا تھا، ایک ایسا اندھیرا جس میں یروشلم کی گلیاں خون سے رنگ چکی تھی، جہاں مسجد اقصی میں اذان کی گونج خاموش ہو چکی تھی، اور جہاں مسلمان ریاستیں آپس میں لڑ لڑ کر کروسیڈرز یعنی صلیبیوں کے آگے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ اب اسلام کا سورج ڈوبنے والا ہے۔ مایوسی اپنے عروج پر تھی، لیکن پھر خانقاہوں کے سناٹوں اور میدان جنگ کی دھول سے ایک مرد مجاہد ابھرا، ایک ایسا شخص جس نے اپنی تلوار سے زیادہ اپنے کردار سے دلوں کو فتح کیا، جس کا نام آج ہم شاید کم سنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید صلاح الدین ایوبی بھی نہ ہوتے، اور شاید یروشلم آج بھی ہمارے دلوں کی دھڑکن نہ بن پاتا۔ آج کی کہانی ہے الملک العادل نور الدین زنگی کی، وہ شخص جس نے صلاح الدین کے لیے راستہ بنایا، جس نے بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا۔ سوچئے ذرا، 12ویں صدی کا منظر تھا، شام اور فلسطین کا خطہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، ہر شہر کا الگ امیر تھا، ہر قلعے کا الگ مالک۔ مسلمان حکمران اپنی ہی انا اور تکبر میں اس قدر گرے ہوئے تھے کہ وہ بھول گئے تھے کہ سمندر کے اس پار سے آنے والے فرانسیسی صلیبی انہیں ایک ایک کر کے نگل رہے ہیں۔ 1099 میں یروشلم گر چکا تھا، وہاں مسلمانوں کا وہ قتل عام ہوا تھا جس کی چیخیں ابھی تک ہواؤں میں گونج رہی تھی، گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھی، لیکن افسوس بغداد میں بیٹھا خلیفہ اور آس پاس کے نواب صرف اپنی کرسیاں بچانے اور اپنے منصب کو سنبھالنے میں لگے تھے۔ کوئی نہیں تھا جو اس سیلاب کے آگے بند باندھتا۔ ایسے میں موصل کے علاقے سے ایک چنگاری اٹھی، عماد الدین زنگی، نور الدین کے والد۔ انہوں نے 1144 میں ایڈیسا فتح کر کے پہلی بار یہ ثابت کیا تھا کہ صلیبیوں کو ہرایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی جن یا بھوت نہیں ہے، یہ انسان ہے اور انہیں شکست دی جا سکتی ہے۔ لیکن تقدیر نے زنگی کو مہلت نہ دی، انہیں ان کے ہی خیمے میں ان کے اپنے غلاموں نے قتل کر دیا۔ ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، مسلمانوں کے دلوں میں جو تھوڑی سی امید جاگی تھی وہ زنگی کی موت کے ساتھ دم توڑنے لگی۔ دشمن خوشیاں منانے لگے کہ شیر مر گیا ہے، اب ہم انہیں واپس رون دیں گے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ شیر نے اپنے پیچھے ایک ایسا بیٹا چھوڑا ہے جس کی نظر صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر تھی۔ دوستو، جب نور الدین نے حلب کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو وہ کوئی بہت بڑی ریاست نہیں تھی۔ حلب چاروں طرف سے دشمنوں میں گرا ہوا تھا۔ ایک طرف انطاکیہ کے طاقتور صلیبی تھے جو ہر وقت حملے کے لیے تیار رہتے، تو دوسری طرف ایڈیسا کے بچے کچے حملہ آور، اور تیسری طرف خود مسلمان حکمران جو نور الدین کی طاقت سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے۔ دشمنوں کو لگا کہ یہ نوجوان کیا کرے گا، یہ تو ابھی نیا ہے، اسے تو ہم کچا چبا جائیں گے۔ لیکن نور الدین کی رگوں میں صرف بادشاہت کا خون نہیں بلکہ ایک دیوانگی دوڑ رہی تھی، اللہ کے دین کی سربلندی کی دیوانگی۔ شروعاتی دنوں میں ہی اس نے یہ واضح کر دیا کہ وہ صرف حکمران بننے نہیں آیا، وہ ایک مشن پر ہے۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ان کا بکھراؤ ہے، تو اس نے سب سے پہلے اپنی تلوار اپنوں کے خلاف نہیں بلکہ ان فتنوں کے خلاف اٹھائی جو امت کو اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ اس کا پہلا بڑا امتحان
جلد ہی اس کے سامنے تھا۔ ایڈیسا میں بغاوت ہوئی۔ صلیبیوں نے سوچا کہ زنگی کے مرنے کے بعد اب کوئی روکنے والا نہیں، چلو واپس قبضہ کر لیتے ہیں۔ لیکن نور الدین بجلی کی تیزی سے وہاں پہنچا، ایسی تیزی کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اس نے بغاوت کو کچل دیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر عماد الدین زنگی چلا گیا ہے تو کیا ہوا، نور الدین ابھی زندہ ہے۔ لیکن دوستو، نور الدین کی اصل طاقت اس کی فوج یا اس کی تلوار نہیں تھی، اس کی اصل طاقت اس کا کردار تھا۔ تاریخ گواہ ہے اور یہ بات میں بڑے فخر سے بتا رہا ہوں کہ جب وہ میدان جنگ میں ہوتا تو سب سے آگے ہوتا، تیروں کی بارش میں بھی وہ گھبراتا نہیں تھا۔ لیکن جب رات کا اندھیرا چھا جاتا، جب سب سو جاتے، تو جی بادشاہ اپنے نرم بستر پر نہیں سوتا تھا، وہ مسلح پر کھڑا ہوتا، لیکن اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ جاتی تھی۔ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگتا اور مدد طلب کرتا۔ کروسیڈرز کے اتحاد دان، یہاں تک کہ ولیم آف ٹائر جیسا سخت دشمن بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ نور الدین اپنی قوم کی روایت کے مطابق ایک بے حد مذہبی، انصاف پسند اور دانش مند حکمران تھا۔ آپ اس کی سادگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ اپنی ذات پر ریاست کا پیسہ خرچ کرنا حرام سمجھا کرتا تھا۔ سنا جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے ایک بار شکایت کی کہ گھر کے خرچے کے لیے پیسے کم ہیں، تھوڑا اضافہ کر دیں، تو نور الدین نے بڑے درد سے جواب دیا، میرے پاس میرے اپنے نجی پیسے میں سے بس اتنے ہی بچتے ہیں کہ میں گھر کا خرچ کروں۔ یہ جو بیت المال تم دیکھتی ہو، یہ میرا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی امانت ہے، میں اس میں سے تمہیں زیادہ نہیں دے سکتا، میں اللہ کو کیا جواب دوں۔ اس سادگی نے، اس تقوی نے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے وہ محبت پیدا کی کہ لوگ اس کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے کہ یہ شخص اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے اور اللہ کے لیے لڑ رہا ہے۔ اب ذرا اس منظر کو تصور کریں جب 1148 میں دوسری کروسیڈ آئی۔ یہ کروسیڈرز کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ یورپ ہل گیا تھا۔ ایڈیسا کی فتح سے جرمنی کا بادشاہ کونریڈ اور فرانس کا بادشاہ لوئس اپنی لاکھوں کی فوجیں لے کر آئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ان کا نشانہ حلب نہیں بلکہ دمشق تھا۔ دمشق اس وقت ایک الگ حکمران کے پاس تھا جو کروسیڈرز کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کرتا تھا۔ دوستو، لیکن جب کروسیڈرز نے دمشق کا محاصرہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے مدد کے لیے کس کو پکارا؟ نور الدین کو۔ نور الدین اپنی فوج لے کر نکلا، لیکن جہاں اس نے اپنی حکمت عملی دکھائی، اس نے حملہ کرنے میں جلد بازی نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ کروسیڈرز کی سب سے بڑی کمزوری ان کی آپس کی پھوٹ ہے، اور وہی ہوا۔ کروسیڈرز دمشق کی دیواروں کے باہر ہی آپس میں لڑ پڑے، ان کے ارادے ٹوٹ گئے اور وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔ یہ نور الدین کی پہلی بڑی جیت تھی۔ بنا لڑے اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اسلام کا اصلی محافظ ہے، لیکن اصلی مقابلہ ابھی باقی تھا۔ 1149 میں بیٹل آف اناب ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انطاکیہ کا پرنس ریمنڈ، وہ شخص جو مسلمانوں کے لیے ایک خوف کی علامت بنا ہوا تھا، جو اپنی طاقت پر اتراتا تھا، اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان میں آیا۔ نور الدین کے پاس فوج کم تھی، لیکن جذبہ بہت بڑا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اس نے دشمن کو گھیر لیا۔ صبح ہوتے ہی جب حملہ ہوا تو کروسیڈرز کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ریمنڈ وہ مغرور شہزادہ تھا جو کہ بعد میں مارا گیا۔ اس کا سر جب نور الدین کے پاس لایا گیا تو اس نے تکبر سے سینے کو نہیں پھیلایا، بلکہ زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ اس فتح نے کروسیڈرز کی کمر توڑ دی۔ وہ جو کل تک حلب پر حملہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، اب اپنی جانیں بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ لیکن نور الدین جانتا تھا کہ صرف جنگ جیتنے سے یروشلم واپس نہیں ملے گا۔ اسے پتا تھا کہ جب تک سیریا، شام ایک نہیں ہوتا، تب تک حلب اور دمشق ایک ہاتھ میں نہیں آئیں گے، تب تک یروشلم کا خواب ہی رہے گا۔ دمشق ابھی بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہاں کا حکمران مجیر الدین کمزور تھا اور کروسیڈرز کو خراج دیتا تھا، یعنی کہ ٹیکس۔ یہ بات نور الدین کی غیرت کو گوارا نہیں تھی کہ مسلمانوں کا پیسہ دشمنوں کے کام آئے اور وہ اسی پیسے سے ہتھیار خرید کر ہمیں مارے۔ اس نے 1154 میں دمشق کا رخ کیا۔ لیکن غور کریں دوستو، یہ فتح تلوار سے نہیں ہوئی۔ نور الدین نے شہر پر حملہ کر کے مسلمانوں کا خون نہیں بہایا، اس نے پہلے وہاں کے لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ اس نے اپنے جاسوسوں اور عالموں کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا نجات دہندہ ہوں۔
कब तक इन क्रूसेडर्स की गुलामी करोगे? नतीजा ये हुआ कि जब नूरुद्दीन की फौज दमिश्क के दरवाजे पर पहुंची तो लोगों ने मुकाबला करने की बजाय दरवाजे खोल दिए। वो शहर में दाखिल हुआ, किसी को कत्ल नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, बल्कि खाना तकसीम किया और इंसाफ को वहां कायम किया। आज पहली बार सालों बाद हल्ब और दमिश्क एक ही परचम तले थे। सीरिया अब तक एक मजबूत दीवार बन चुका था। दमिश्क मिलने के बाद नूरुद्दीन ने वो काम शुरू किया जो उसे आर्किटेक्ट ऑफ इस्लामिक रिवाइवल बनाता है। मेरे मुतजस्सिस दोस्तों, उसने महसूस किया कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, ज़हनों में भी लड़ी जाती है। जहालत और फिरकावारियत ने उम्मत को कमजोर कर दिया था, तो उसने मदरसे का निजाम फैलाया। उसने जगह जगह मदारिस खोले जहां कुरान और हदीस के साथ साइंस और मेडिसिन भी पढ़ाई जाती थी। उसने इन नौजवानों को तैयार किया जो जिस्म से सिपाही और रूह से स्कॉलर थे। उसने सिर्फ फौजी नहीं बनाए, उसने मुजाहिद बनाए जिनके अंदर दीन का दर्द था। उसने इंसाफ का निजाम कायम किया, दारुल अदल बनाया जहां वह खुद बैठकर मजलूमों की फरियाद सुनता था, चाहे वो मजलूम कोई आम किसान हो और जालिम कोई बड़ा जनरल। उसके दौर में ये मशहूर था कि भेड़िया और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, क्योंकि इंसाफ का खौफ सब पर था। और उसकी इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल अन्नूरी बीमारुस्तान था। उसने दमिश्क में इस अस्पताल को बनाया था। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं था, ये उस दौर का मेडिकल मिरेकल था, जहां गरीब और अमीर का इलाज मुफ्त होता था। मरीजों को ना सिर्फ दवाई मिलती थी, बल्कि जब वो ठीक होकर जाते थे तो उन्हें नए कपड़े और कुछ पैसे भी दिए जाते थे, ताकि वो फौरन काम करने पर मजबूर ना हो। और आप हैरान होंगे कि वहां ज़हनी मरीजों के लिए अलग वार्ड्स थे। इस जमाने में जब यूरोप में ज़हनी मरीजों को जिन भूत समझकर जला दिया जाता था, नूरुद्दीन के अस्पताल में उनका इलाज फूलों की खुशबू, बहते हुए पानी की आवाज और सुरीली मौसीकी से किया जाता था। दोस्तों, ये वो इस्लामिक गोल्डन एज थी जो नूरुद्दीन वापस ला रहा था। दोस्तों, अब मैं आपको नूरुद्दीन की जिंदगी का वो वाकया सुनाता हूं जो सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाकया उसकी रूहानियत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देता है। तारीख की किताबों में जैसा कि असमहूदी की वफाउल वफा में लिखा है कि 1164 557 हिजरी की बात है, नूरुद्दीन ने एक रात ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सुर्ख रंगत वाले आदमियों की तरफ इशारा करके फरमाया, महमूद, मुझे इनसे बचाओ। नूरुद्दीन घबरा कर उठ गया, पसीना आ रहा था। उसने वुजू किया, नफल पढ़े और फिर सो गए। फिर वही ख्वाब आया, फिर उठा, फिर सोया। तीसरी बार वही मंजर और वही अल्फाज, महमूद, मुझे इनसे बचाओ। अब वो समझ गया कि ये मामूली ख्वाब नहीं है, मदीना में कुछ गलत हो रहा है। उसने उसी वक्त अपने वजीर जमालुद्दीन को उठाया और रात के अंधेरे में ही मदीना की तरफ निकल पड़ा। हजारों मील का सफर तेजी से तय किया। मदीना पहुंचकर उसने किसी को बताए बगैर शहर के सब लोगों को दावत दी और उन्हें तोहफे देने का ऐलान किया। मकसद ये था कि हर शख्स उसके सामने से गुजरे। लोग आते गए, नूरुद्दीन हर चेहरे को गौर से देखता रहा, लेकिन वो चेहरे कभी नजर नहीं आए जो ख्वाब में उसने देखे थे। आखिर में उसने पूछा, क्या कोई बाकी रह गया है? लोगों ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, सब आ गए हैं। बस दो मगरबी जायरीन हैं जो बहुत ज्यादा इबादत गुजार हैं। वो किसी से नहीं मिलते, बस मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहते हैं। नूरुद्दीन का दिल टका। उसने कहा, उन्हें बुलाओ। जब वो सामने आए तो नूरुद्दीन हिल गया। ये वही दो आदमी थे। उसने सख्ती से पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? वो पहले तो मुकर गए, लेकिन जब सख्ती की गई और उनके घर की तलाशी दी गई तो वहां चटाई के नीचे एक सुरंग मिली। दोस्तों, ये वो सुरंग थी जो रोसाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खोदी जा रही थी। वो बेस बदल कर आए हुए क्रूसेडर्स के जासूस थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक चुरा कर ले जाना चाहते थे, ताकि मुसलमानों की इज्जत को पामाल कर सकें और उन्हें तोड़ सकें। नूरुद्दीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इस अजीम खिदमत के लिए उसे चुना। उसने उन दोनों को सजा दी और फिर रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमीन खुदवाकर उसमें सीसा पिघलाकर डाल दिया और एक ऐसी दीवार बनवा दी कि क़यामत तक कोई इस नापाक इरादे से वहां तक ना पहुंच सके।
یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے چنا۔ واپس سیریا آ کر نور الدین کا مشن جاری رہا۔ اس نے سیریا تو سنبھال لیا تھا، لیکن اب اس کی نظر ایک اور بڑی طاقت پر تھی، وہ تھی مصر۔ اس وقت مصر میں فاطمی حکومت تھی جو بالکل کمزور ہو چکی تھی۔ کروسیڈرز وہاں قبضہ کرنے کے پلان بنا رہے تھے۔ نور الدین جانتا تھا کہ اگر کروسیڈرز نے مصر لے لیا تو وہ سیریا اور مصر کے بیچ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے اپنے سب سے قابل جنرل شیر کو اور ان کے بھتیجے یوسف ابن ایوب، جنہیں آج ہم صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں، کو بھیجا۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ صلاح الدین اس وقت نوجوان تھے، ابھی وہ گریٹ صلاح الدین نہیں بنے تھے، لیکن نور الدین کی تربیت نے انہیں تیار کر دیا تھا۔ مصر کی جنگ بہت مشکل تھی، کئی بار لگتا تھا کہ کروسیڈر جیت جائیں گے، لیکن آخرکار شیر کوہ اور صلاح الدین نے وہاں کروسیڈرز کو ہرایا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کر کے مصر کو دوبارہ سنی خلافت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب کروسیڈر پھنس چکے تھے، ان کی ایک طرف نور الدین کا سیریا تھا اور دوسری طرف صلاح الدین کا مصر۔ یہ نور الدین کا ماسٹر پلان تھا، کروسیڈرز کا انسرکلمنٹ یعنی گھراؤ کرنا۔ لیکن دوستو، یہاں کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے، ایک ایسی کشمکش جو اکثر تاریخ کے پنوں میں چھپ جاتی ہے اور جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مصر فتح ہونے کے بعد شیر کوہ کا انتقال ہو گیا اور صلاح الدین وہاں کے سلطان بن گئے۔ نور الدین جو ان کے استاد اور آقا تھے، انہیں لگنے لگا کہ صلاح الدین اب اپنی الگ ریاست بنا رہے ہیں اور حکومت کے معاملات میں آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے واقعات ہوئے جیسے جب نور الدین نے کرک کے قلعے پر حملہ کیا اور صلاح الدین کو مصر سے فوج لے کر مدد کے لیے بلایا۔ صلاح الدین نکلے تو صحیح، لیکن راستے سے ہی واپس لوٹ گئے۔ انہیں خوف تھا کہ اگر وہ نور الدین سے ملے تو شاید وہ انہیں مصر کی حکومت سے ہٹا دیں گے۔ نور الدین کو یہ بات سخت ناپسند آئی۔ وہ ایک ایسی یونٹی چاہتے تھے جس میں کوئی دراڑ نہ ہو۔ دوستو، اسے لگا کہ میری محنت ضائع ہو رہی اور مسلمان پھر ہٹنے لگے ہیں۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ نور الدین نے قسم کھائی کہ وہ خود مصر پر چڑھائی کریں گے اور صلاح الدین کو سیدھا کریں گے۔ سوچئے ذرا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ دو عظیم لیڈرز، گرو اور شاگرد، آپس میں لڑنے والے تھے۔ اگر یہ جنگ ہوتی تو شاید کروسیڈرز خوشی سے جھوم اٹھتے اور دوبارہ مصر پر قبضہ کر لیتے، لیکن اللہ کی مصلحت کچھ اور تھی۔ نور الدین زنگی کا مقصد اپنی ذاتی بادشاہت نہیں تھا، اس کا مقصد یروشلم کی آزادی تھی، اور یروشلم کی آزادی کے لیے اس نے ایک ایسا کام کیا جو اس کے ویژن اور یقین کو ظاہر کرتا تھا۔ فتح سے کئی سال پہلے 1168 میں جب یروشلم ابھی کروسیڈرز کے قبضے میں ہی تھا اور دور دور تک فتح کے آثار نہیں تھے، نور الدین نے حلب میں ایک بہترین منبر بنوانے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے وقت کے بہترین کاریگروں کو بلایا، بہترین لکڑی منگوائی گئی، ہدایت دی گئی کہ اسے بغیر کیلوں کے جوڑا جائے تاکہ یہ سالوں تک خراب نہ ہو۔ اس پر قرآن کی آیات اور فتح کی دعائیں نقش کی گئیں۔ لوگوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، اتنی محنت اور اتنا خرچ، یہ منبر آخر جائے گا کہاں؟ حلب کی مسجدوں میں تو جگہ ہی نہیں۔ نور الدین نے مسکرا کر بڑے یقین سے جواب دیا، یہ منبر مسجد اقصی کے لیے۔ لوگ حیران ہوئے، اقصی؟ وہ تو دشمن کے پاس ہے، وہاں تو صلیبیں لگی ہیں۔ لیکن نور الدین کا ایمان دیکھیے، وہ جانتا تھا کہ فتح مقدر ہے۔ وہ کہتا تھا، اگر میں فتح نہ کر سکا تو کوئی اور کرے گا، لیکن یہ منبر وہاں ضرور پہنچے گا۔ وہ منبر سالوں تک حلب کی مسجد میں پڑا رہا، ایک خاموش وعدہ بن کر۔ ہر نمازی اسے دیکھتا اور اس کے دل میں یروشلم کی یاد تازہ ہو جاتی۔ پھر 1174 کا سال آیا۔ نور الدین مصر جانے کی تیاری کر رہا تھا تاکہ صلاح الدین کے ساتھ معاملات ٹھیک کرے اور پھر یروشلم پر حملہ کرے۔ لیکن انسان تدبیر کرتا ہے اور اللہ تقدیر لکھتا ہے۔ اچانک نور الدین کو گلے کا شدید انفیکشن ہو گیا اور اس کی طبیعت بگڑتی گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ شخص جس نے پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری اب بستر پر تھا۔ 15 مئی 1174 کو 56 سال کی عمر میں الملک العادل، روشنی کا وہ مینار، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پوری مسلم دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ دمشق کی گلیوں میں لوگ بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ دشمن بھی سانس روک کر دیکھ رہے تھے کہ اب آخر کیا ہوگا۔
کیا پھر سے وہی پرانی لڑائیاں شروع ہوں گی؟ کیا نور الدین کی محنت ضائع ہو جائے گی؟ لیکن دوستو، نور الدین اپنا کام کر چکا تھا، اس نے راستہ بنا دیا تھا، اس نے صلاح الدین جیسا ہیرا تراش دیا تھا۔ نور الدین کے وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھ کر کمان سنبھالی۔ انہوں نے نور الدین کے خواب کو اپنا خواب بنایا، انہوں نے سیریا اور مصر کو پھر سے جوڑا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جو خواب نور الدین نے دیکھا تھا اس کی تعبیر صلاح الدین نے پوری کی۔ جب 1187 میں ختین کے میدان میں صلاح الدین نے کروسیڈرز کو شکست فاش دی اور یروشلم فتح کیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام وہ منبر، ہاں وہی منبر جو نور الدین نے 20 سال پہلے حلب میں بنوایا تھا، اسے بڑے احترام سے منگوایا گیا، اور جب وہ منبر مسجد اقصی میں رکھا گیا اور وہاں پہلا خطبہ دیا گیا تو گویا نور الدین کی روح بھی وہاں مسکرا رہی تھی۔ اس کا وعدہ پورا ہو گیا تھا اور وہ جسم سے وہاں نہیں تھا لیکن اس کی روح وہاں موجود تھی۔ نور الدین زنگی کی زندگی ہمیشہ یہ سکھاتی ہے کہ بڑی تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، جذباتی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے صبر کیا، اس نے پہلے اپنے لوگوں کی اصلاح کی، اس نے انصاف قائم کیا، تعلیم عام کی، اور اس نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا، جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے بیت المقدس آزاد کروایا۔ اگر نور الدین بکھری ہوئی ریاستوں کو ایک نہ کرتا، اگر وہ مدرسہ اور بیمارستان نہ بناتا، اگر وہ جہاد کا بھولا ہوا سبق یاد نہ دلاتا تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی۔ وہ ایک ایسا مالی تھا جس نے باغ لگایا، درخت اگائے، ان کی حفاظت کی، لیکن پھل کھانے کے لیے رک نہیں سکا۔ آج جب ہم صلاح الدین ایوبی کا نام لیتے ہیں یا اقصی کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے نور الدین زنگی کی محنت، ان کا تقوی اور ان کی وہ گہری بصیرت چھپی ہوتی ہے۔ یہ تھی کہانی اس مرد مجاہد کی جس نے اندھیروں میں چراغ جلایا اور آنے والی نسلوں کو بتایا کہ جب ایمان، اتحاد اور انصاف مل جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا راستہ نہیں روک سکتی۔ دوستو، اللہ ہمارے دلوں میں بھی وہی جذبہ، وہی تقوی، وہی اتحاد پیدا کرے۔ آج کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن امید ہے کہ اس کا اثر آپ کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا ہو تو ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے اگلی قسط کے اندر ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔